بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں جو جابس میں شیئر کروں گی وہ والی جابس آئی تھیں روزنامہ جنگ کراچی اتوار 26 مئی 2024 کے اخبار میں۔ آئی ٹی میں کیریئر کے مواقع۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کو اپنے آئی ٹی سسٹمز کے انتظام، انفارمیشن سیکیورٹی سروسز اور آپریشنل اسائنمنٹ کے لیے کانٹریکٹ کی بنیاد پر درج ذیل پوسٹوں پر قابل، فعال اور متحرک آئی ٹی پروفیشنلز کی ضرورت ہے۔ یہ پوسٹیں ابتدائی طور پر 3 سال کی مدت کے لیے ہیں، جس میں باہمی رضامندی سے مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ متعلقہ شعبوں میں مہارت اور تسلی بخش تجربہ رکھنے والے امیدوار درخواست دے سکتے ہیں۔ نمبر شمار 1، عہدہ اور اہلیت۔ سینئر سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر، عہدے کی تعداد 1، کمپیوٹر سائنس / سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کم از کم گریجویشن 16 سال، کسی مقامی یا بین الاقوامی یونیورسٹی / کالج / انسٹیٹیوٹ HEC سے تسلیم شدہ، کمپیوٹر سائنس / سافٹ ویئر انجینئرنگ / انفارمیشن سسٹم / انفارمیشن ٹیکنالوجی / کمپیوٹر انجینئرنگ یا کسی دوسرے مساوی شعبے میں ماسٹرز کرنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی۔ PMP سرٹیفائیڈ کو ترجیح دی جائے گی۔ عمر کی حد 55 سال۔ تجربہ اور ذمہ داریاں: آئی ٹی پروجیکٹس ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ کا کم از کم 8 سال کا تجربہ، موجودہ اپلیکیشنز کی مینجمنٹ اور ضرورت کے مطابق بنانا، نئی اپلیکیشنز کا ڈیزائن ڈیولپمنٹ / ضرورت کے مطابق بنانا، پروجیکٹ کی اسپیسیفکیشن، پروجیکٹ پلان کی بنیادی لائن بشمول دائرہ کار، اہم سرگرمیاں، ڈیلیوری ایبلز، وسائل کی ضروریات، سنگ میل اور ڈیڈ لائن کی تیاری، اوریکل فارمز اور رپورٹس، اوریکل ایپس، جاوا نیٹ کور یا دیگر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لینگویجز / ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے سافٹ ویئر ایپلیکیشن تیار کرنے کی مہارت، موجودہ ایپلیکیشنز کو نئی ٹیکنالوجیز میں منتقل کرنا، ویب سروسز اور APIs تیار کرنا، بیرونی ادائیگیوں، وینڈرز، بینکوں، جیز، ایزی پیسہ اور حاصل کنندگان کے لیے موبائل اور ویب ایپس میں اینڈ ٹو اینڈ تک کے نمونے / طریقہ کار کو مربوط کرنا، پیمنٹ پروسیسنگ کو ہینڈل کرنا، جن میں کریڈٹ / ڈیبٹ کارڈز، گفٹ کارڈز، لائلٹی کارڈز وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں۔ دوسری پوسٹ ہے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر، عہدے کی تعداد 1، کمپیوٹر سائنس / سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کم از کم گریجویشن۔ یہ اوپر جو دیے ہوئے ہیں نا، یہ وہی کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر سسٹمز، انفارمیشن، اس میں عمر کی حد جو ہے وہ 50 سال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور قابلیت: کم از کم 6 سال کا تجربہ، جس میں کم از کم 4 سال کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا تجربہ اور کم از کم 2 سال کا آئی ٹی پروجیکٹ کا تجربہ، اسٹیک ڈیولپمنٹ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیموں کے انتظام میں تجربے کا ثابت شدہ ریکارڈ، بجٹ، شیڈول اور پروجیکٹ کے دائرہ کار کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے تفویض کردہ آئی ٹی پروجیکٹس کا نظم کرنا۔ اچھا جی، انڈسٹری کے رہنما خطوط اور بہترین طریقوں پر عمل کرتے ہوئے وضاحتوں کے مطابق سافٹ ویئر ایپلیکیشنز کو ڈیزائن اور تیار کرنا، CTO/DH-IT کی ہدایات کے مطابق اوریکل فارمز اور رپورٹس، نیٹ، جاوا، اوریکل ایپیکس کور یا دیگر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لینگویجز / ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے سافٹ ویئر ایپلیکیشن تیار کرنا، موجودہ ایپلیکیشنز کو نئی ٹیکنالوجیز میں منتقل کرنا، ویب سروسز اور APIs تیار کرنا۔ نمبر 3، اسسٹنٹ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر، عہدے کی تعداد ہے 1،
کسی مقامی یا بین الاقوامی یونیورسٹی / کالج / انسٹیٹیوٹ سے کم از کم گریجویشن یا اس کے مساوی HEC تسلیم شدہ امیدوار کمپیوٹر سائنس / انفارمیشن سسٹم / انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ میں بیچلر یا ماسٹرز یا کوئی اور متعلقہ پیشہ ورانہ سرٹیفکیشنز کو ترجیح دی جائے گی. PMP سرٹیفائڈ کو ترجیح دی جائے گی. عمر کی حد 35 سال. کم از کم 3 سال کا تجربہ جس میں سے کم از کم 2 سال کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا تجربہ اور کم از کم 1 سال کا IT اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر کا تجربہ. کسی بھی IT پروجیکٹ مینجمنٹ ٹول / سافٹ ویئر میں مہارت. مقررہ ٹائم لائنز کے اندر تفویض کردہ کام کو پورا کرنے کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپرز کی ٹیم کو لیڈ کرنے کی صلاحیت. اوریکل فارمز اور رپورٹس. اوریکل ایپیکس جاوا نوٹ کور یا دیگر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے سافٹ ویئر ایپلیکیشن کی تیاری. نمبر 4 سینئر سسٹم آرکیٹیکٹ. عہدے کی تعداد 1. کمپیوٹر سائنس / سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کم از کم گریجویشن 16 سال یا کسی مقامی یا بین الاقوامی یونیورسٹی / کالج / انسٹیٹیوٹ سے اس کے مساوی HEC تسلیم شدہ. کمپیوٹر سائنس / سافٹ ویئر انجینئرنگ / انفارمیشن سسٹم / انفارمیشن ٹیکنالوجی / کمپیوٹر انجینئرنگ یا دوسرے مساوی شعبے میں ماسٹرز کرنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی. CSA / CSSA / ITIL ماسٹر یا متعلقہ شعبوں جیسے سرٹیفکیشن کو ترجیح دی جائے گی. عمر کی حد 50 سال. IT سسٹم کے ڈیزائن اور آرکیٹیکٹ میں کم از کم 8 سال کا تجربہ. اس بات کو یقینی بنائیں کہ مجوزہ اور موجودہ سسٹمز آرکیٹیکچر کارپوریشن کے اہداف اور مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہوں. سسٹمز تجزیہ کاروں, سسٹم انجینئرز, دیگر سسٹمز آرکیٹیکٹس اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیموں کو تعمیراتی مہارت, سمت اور مدد فراہم کرنا. اس بات کو یقینی بنانا کہ سسٹم کا ڈیزائن سیکیورٹی سلیوشن دستیابی برقرار رکھنے اور توسیع پذیری کے حوالے سے اطمینان بخش کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. لاگت میں کمی کے مواقع کا تجزیہ سمیت سسٹمز کے آرکیٹیکٹ میں سرمایہ کاری کے منصوبے تیار کرنا, دستاویز بنانا اور ان پر عمل درآمد کرانا. کارپوریشن کے موجودہ سسٹمز آرکیٹیکچر اور ٹیکنالوجی پورٹ فولیو کا جائزہ لینا اور دستاویزات بنانا. بہتری اور یا متبادل کے لیے سفارشات دینا. یہ آپ لوگ رسپانسبلٹیز ہیں, یہ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے کر پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. 5ویں جو جاب ہے وہ ہے سینئر سافٹ ویئر ڈیولپر. عہدے کی تعداد 2. کمپیوٹر میں کم از کم گریجویشن 16 سال. سائنس / سافٹ ویئر یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. عمر کی حد 50 سال. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کم از کم 8 سال کا تجربہ. اسٹیک ڈیولپمنٹ میں تجربے کا ثابت شدہ ریکارڈ. اوریکل ایپیکس پلس جاوا یا نیٹ کور اور اوریکل فارمز اور رپورٹس میں مکمل اسٹیک تیار کرنے میں مہارت ہونی چاہیے. DB ڈیزائن اور فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ پروگرامنگ دونوں میں مضبوط علم اور تجربہ. ASP.NET یہ دیکھیں, یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. ASP.NET کور اور جاوا MVC نیٹ یہ سب آنا چاہیے. کوڈ کے معیار اور حفاظتی ٹولز جیسے سونا لنٹ وغیرہ اور یونٹ ٹیسٹنگ کے ذریعے کوڈ کے معیار اور حفاظت کو یقینی بنانا. فن ٹیک سے متعلق سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں تجربے کو ترجیح دی جائے گی. 6 ہے سافٹ ویئر ڈیولپر. عہدے کی تعداد 2. کمپیوٹر میں کم از کم گریجویشن. عمر کی حد اس میں ہے 30 سال. ٹھیک ہے جی. یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کم از کم 3 سال کا تجربہ. AVA یا کور نیٹ, جاوا اسکرپٹ یہ سب جو ہے وہ آنا چاہیے. بوٹس اسٹریپ, CSS3, jQuery, اینگولر اس کا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا. DB ڈیزائن اور نفاذ کا تجربہ. APIs کو ڈیزائن کرنے اور تیار کرنے میں تجربہ. 7ویں پوسٹ ہے اپلیکیشن ایڈمن. بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. عہدے کی تعداد 1. کمپیوٹر میں کم از کم گریجویشن 16 سال. سائنس / سافٹ ویئر انجینئر یا کسی مقامی یا بین الاقوامی یونیورسٹی / کالج / انسٹیٹیوٹ HEC سے تسلیم شدہ. کمپیوٹر سائنس / سافٹ ویئر انجینئرنگ / انفارمیشن سسٹم / انفارمیشن ٹیکنالوجی
/ کمپیوٹر انجینئرنگ یا کسی دوسرے مساوی شعبے میں ماسٹرز کرنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی. عمر کی حد 45 سال. اچھا 8ویں پوسٹ ہے ڈیٹا بیس ایڈمن. عہدے کی تعداد 1. کمپیوٹر میں کم از کم گریجویشن. 16 سال. سائنس / سافٹ ویئر انجینئر. یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. عمر کی حد 45 سال. تجربہ اور ذمہ داریاں ڈی بی کے انتظام، دیکھ بھال اور دستیابی کا کم از کم 6 سال کا تجربہ. بڑے سافٹ ویئر انفراسٹرکچر آرگنائزیشن میں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کرنے کا کم از کم 4 سال کا تجربہ. ڈیٹا بیس کی نگرانی کے حل کے نفاذ اور دیکھ بھال کے ڈیزائن اور تعاون کے لیے مثال کے طور پر IBM کارڈیم، اوریکل والٹ ڈیٹا بیس فائر وال وغیرہ، اوریکل MySQL، پوسٹ گریس اور دیگر ڈی بی سمیت ڈیٹا بیس کی منصوبہ بندی، ڈیزائننگ، تنصیب اور انتظام کا مضبوط علم اور تجربہ. ڈیٹا بیک اپ، ریکوری، سیکیورٹی، سالمیت اور SQL کا بہترین علم. یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. ڈیٹا بیس کے آلات کو منظم کرنا، نگرانی کرنا، محفوظ کرنا اور ڈیٹا بیس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا. 9ویں جو پوسٹ ہے وہ ہے بزنس اینالسٹ. عہدے کی تعداد 2. کمپیوٹر میں کم از کم گریجویشن. 16 سال. وہی عمر کی حد ہے 35 سال. اور بزنس اینالسٹ کا کم از کم 4 سال کا تجربہ اور کسی تنظیم کے بزنس عمل اور خدمات کو بہتر بنانے کا ثابت شدہ تجربہ. فائر فریمنگ / مارک اپ ٹولز مثلاً کیا لکھا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، استعمال کرنے کے تجربے کو ترجیح دی جائے گی. مثلاً سنیگیٹ، ویزیو، MS آفس، ہاٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ اور پروجیکٹ پلان ٹریکنگ اور جسٹ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز پر بہترین کمانڈ. تقاضوں / ڈیزائن کے طریقہ کار کا مضبوط علم، تفصیل پر مبنی تجزیاتی اور پیچیدہ / تکنیکی مسائل کی تفتیش کرنے کی قابلیت. بزنس کارروائیوں کو سمجھنے اور تجزیہ کرنے، بہتری کے لیے علاقوں کی نشاندہی کرنے اور تکنیکی حل تجویز کرنے کے لیے ذمہ دار. فنکشنل اسپیسیفیکیشن ڈاکیومنٹ FSD، سافٹ ویئر کی ضرورت کی تفصیلات، SRS دستاویز، API دستاویز اور مینول تیار کرنا. ٹھیک ہے جی. 10ویں پوسٹ ہے ڈیجیٹل پیمنٹ سپورٹ DO. عہدے کی تعداد 1. کمپیوٹر میں کم از کم گریجویشن. 16 سال HEC کے ذریعے تسلیم شدہ مقامی یا بین الاقوامی یونیورسٹی. عمر کی حد 35 سال. ڈیجیٹل پیمنٹ کے گیٹ ویز APIs کے لیے PF کسٹم اپلیکیشنز کی ترقی میں کم از کم 3 سال کا متعلقہ تجربہ. ٹھیک ہے جی. APIs کے لیے PF کسٹم یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. اور یہ یقینی بنانے کے لیے یہ ڈیجیٹل پیمنٹ کے نظام کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ڈیزائننگ، کوڈنگ، ٹیسٹنگ اور ڈیبگنگ سافٹ ویئر کے لیے ذمہ دار ہے. موجودہ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو برقرار رکھیں اور ان کا ازالہ کرنا. ادائیگی فراہم کرنے والوں کے ساتھ تعلقات کے تمام تکنیکی پہلوؤں کا نظم کرنا اور پیمنٹ کے نئے طریقوں کو مربوط کرنا. 11ویں پوسٹ ہے جناب QA لیڈر. عہدے کی تعداد 1. کمپیوٹر سائنس / سافٹ ویئر. وہی عمر کی حد 35 سال. اور یہ ہے سافٹ ویئر کوالٹی انشورنس کے طریقہ کار، ٹولز اور عمل کا کم از کم 3 سال کا تجربہ. بروقت اور بامعنی تاثرات کے فراہم کے لیے ضروریات، تصریحات اور تکنیکی ڈیزائن دستاویزات کا جائزہ لینا. ٹیسٹ پلان، ٹیسٹ کیسز استعمال کے لیے کیسز اور دیگر QA / تکنیکی دستاویزات تیار کرنا. ضرورت پڑنے پر SLIC کے مختلف پروجیکٹس کے SDLC کے مختلف مراحل سے متعلق مختلف دستاویزات تیار کرنا. ٹھیک ہے جی. 12ویں پوسٹ ہے ٹیکنیکل رائٹر. عہدے کی تعداد 1. کمپیوٹر میں کم از کم گریجویشن. 16 سال HEC کے ذریعے. عمر کی حد ہے جناب 35 سال. سافٹ ویئر دستاویزات کی تکنیکی تحریر میں کم از کم 3 سال کا ثابت
شدہ کام کا تجربہ پیچیدہ تکنیکی تصورات کو تیزی سے سمجھنے اور انہیں متن اور تصویروں میں آسانی سے قابل فہم بنانے کی صلاحیت، انگریزی میں بہترین تحریری مہارت، موضوع کے ماہرین سے معلومات اکٹھی کرنا اور طریقہ کار کے دستور العمل، تکنیکی وضاحتیں اور عمل کی دستاویزات کو ترتیب دینا اور لکھنا۔ نمبر 13 پوسٹ ہے سینئر سیکیورٹی اینالسٹ، عہدے کی تعداد ہے 1۔ HEC کے ذریعے تسلیم شدہ مقامی یا بین الاقوامی یونیورسٹی/کالج/انسٹیٹیوٹ سے کم از کم گریجویشن CS/IT/انفارمیشن BS/سیکیورٹی CISA/CIRSC سرٹیفکیشن کو ترجیح دی جائے گی۔ عمر کی حد 45 سال ہے جناب۔ کم از کم 7 سال کا ثابت شدہ کام کا تجربہ، خود کار کے ساتھ حفاظتی تشخیص کی نگرانی اور انعقاد، کمزوری اسکین کے اوزار، رسائی کی جانچ اور خطرے کا تجزیہ، سیکیورٹی کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات، نقصان تک رسائی اور بنیادی وجہ کا تجزیہ، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی آڈٹ کرنا، واقعاتی رد عمل اور ڈیزائنز اور ڈیزاسٹر ریکوری پلان کو مسلسل اپڈیٹ کرنا۔ 14 پوسٹ ہے سسٹم سیکیورٹی انجینئر، عہدے کی تعداد 1۔ HEC کے ذریعے تسلیم شدہ مقامی یا بین الاقوامی یونیورسٹی/کالج/انسٹیٹیوٹ سے کم از کم گریجویشن CS/IT/انفارمیشن BS/سیکیورٹی CISA/CISA/CEH سرٹیفکیشن کو ترجیح دی جائے گی۔ عمر کی حد 40 سال ہے اس میں۔ کم از کم 5 سال کا ثابت شدہ کام کا تجربہ، کمپیوٹر سسٹمز، نیٹ ورکس اور معلومات کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات کو انجینئرنگ، لاگو اور مانیٹر کرنا، سسٹم سیکیورٹی کی ضروریات کی شناخت اور وضاحت کرنا، کمپیوٹر سیکیورٹی آرکیٹیکچر ڈیزائن اور تیار کرنا، تفصیلی سائبر سیکیورٹی ڈیزائن، سیکیورٹی کے بنیادی ڈھانچے کے آلات کو ترتیب دینا اور ان کا ازالہ کرنا، ڈیٹا بیس اور آپریٹنگ سسٹم کی حفاظت کا تفصیلی تکنیکی علم، حفاظتی نظاموں میں تجربہ بشمول فائر والز، مداخلت کا پتہ لگانے کے نظام، اینٹی وائرس سافٹ ویئر، تصدیقی نظام، لاگ مینجمنٹ، مواد فلٹرنگ۔ اچھا 15ویں پوسٹ ہے مالویئر اینالسٹ، یہ مجھے ہی سمجھ میں آ رہا ہے /انسٹنٹ رسپونڈر، عہدے کی تعداد 1۔ HEC کے ذریعے تسلیم شدہ مقامی یا بین الاقوامی یونیورسٹی/کالج/انسٹیٹیوٹ سے کم از کم گریجویشن CS/IT/انفارمیشن BS سیکیورٹی CEH سرٹیفکیشن کو ترجیح دی جائے گی۔ عمر کی حد 40 سال۔ کم از کم 3 سال کا ثابت شدہ کام کا تجربہ، موصول ہونے والے واقعات کو ریکارڈ اور درجہ بندی کرنا اور ایک ناکام IT سروس کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے فوری کوشش کرنا، تمام انسٹنٹ/سروس کی درخواست کی تفصیلات، زمرہ بندی اور ترجیحی کوڈز لاگو کرنا، انسٹنٹس کو دوسرے ریکارڈ کے ساتھ منسلک کرنا، یعنی واقعات، تبدیلیاں، مسائل، علمی مضامین، معلوم غلطیاں وغیرہ، بڑے انسیڈنٹ۔ اچھا انسیڈنٹس ہے، یہ انسیڈنٹ لکھا ہوا ہے میرے خیال سے، کو وقوع یا پرابلم مینیجر تک پہنچانا، مخصوص سروس لیول کے معاہدوں /آپریشنل لیول کے معاہدوں کے اندر واقعات کو حل کرنا، تمام انسیڈنٹ اور سروس کی درخواستوں کی خصوصی تفتیش اور تشخیص فراہم کرنا، سروس لیول ایگریمنٹ /آپریشنل لیول کے معاہدے کی خلاف ورزی کے خطرے سے متعلق واقعات کو وقوع کے عمل کو کوآرڈینیٹر تک بڑھانا، غیر حل شدہ انسیڈنٹ کو بیرونی مدد تک بڑھانا، جیسے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر وینڈر، IT اور بیرونی سپورٹ فراہم کنندہ کے درمیان رابطے کا کردار ادا کرنا، ایسے ٹولز کو سمجھنا جو سائبر خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان سے حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں،
ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں جناب اصل مدعے پر۔ نوٹ: صوبائی کوٹا وفاقی حکومت کی پالیسی کے لحاظ سے دیا جائے گا۔ صرف شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کو ٹیسٹ/انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ سرکاری ملازمین میں اپنے محکمے سے NOC حاصل کرنے کے بعد تھرو پراپر چینل درخواست دے سکتے ہیں۔ کارپوریشن بغیر کوئی وجہ بتائے کسی بھی درخواست کو قبول کرنے، مسترد کرنے یا بھرتی کے عمل کو ملتوی/منسوخ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ خواتین امیدواروں کو درخواست دینے پر حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ منتخب امیدواروں کو مارکیٹ بیس تنخواہ کا پیکیج پیش کیا جائے گا۔ اچھا جی، درخواست دینے کا طریقہ: براہ کرم اسٹیٹ لائف انشورنس کی ویب سائٹ www.statelife.com.pk سے درخواست فارم ڈاؤن لوڈ کریں۔ مطلوبہ اہلیت، عمر اور تجربہ رکھنے والے دلچسپی رکھنے والے امیدوار اعتماد کے ساتھ درخواست دے سکتے ہیں اور اس اشتہار کی اشاعت کے 15 دنوں کے اندر 26 مئی 2024 کا اشتہار ہے یہ 15 دنوں کے اندر ریزیومے CNIC، ڈومیسائل، تعلیمی اور تجربے کے حوالہ جات اور 2 پاسپورٹ سائز تصاویر کے ساتھ باضابطہ بھرا ہوا درخواست فارم درج ذیل پتے پر بھیج سکتے ہیں۔ براہ کرم لفافے کے دائیں کونے پر جاب ٹائٹل پوسٹ اپلائیڈ کی نشاندہی کریں۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی نامکمل درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم 11111188 02199204527 02199204527 پر رابطہ کریں۔ ہم مساوی مواقع فراہم کرنے والے آجر ہیں: ڈویژنل ہیڈ HR اینڈ ایڈمن، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، پرنسپل آف اسٹیٹ لائف، بلڈنگ نمبر 9، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی۔ پلیز کانٹیکٹ، یہ میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، فار رینٹنگ آف آفس اسپیسز ان اسٹیٹ لائف بلڈنگز پلیز کانٹیکٹ دا گیون ٹیلیفون نمبر 02199202865 02199202865 اور 02199204525 02199204525۔ تو جی یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔